یہ کوئی آئی ایم ڈاکٹر میس وہ آپ سے آج میں ایک سچی سٹوری شیئر کروں گا۔ یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک کالج میں پڑھتا تھا، اور کالج میں پڑھنے کے بعد ہم نا 2 بجے ٹلہ مارتے تو مختلف بازاروں میں جا کے گھومتے پھرتے تھے۔ تو وہاں پر کراچی میں کھارا دار سے جب آپ بولٹن مارکیٹ کی طرف جائیں تو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ آتی ہے، اور اس اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کے دروازہ جو فٹ پاتھ کے اوپر ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل ایک جلیبیوں کی دکان تھی، جس میں جلیبیاں، رسگلے اور سموسے بڑے مزیدار، بڑے ٹاپ کلاس ملتے تھے۔ تو ہم سارے دوست جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے وہاں پہ جا کے سموسے اور پکوڑے اور یہ جو چیزیں کھانی ہوتی تھیں۔ ایک دن جب ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کیمسٹری کے جو استاد، پروفیسر، ماشاء اللہ بڑے پڑھی لکھی شخصیت تھے، ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے، وہ وہاں پر کاؤنٹر میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ غالباً ان کا نام پروفیسر سعید تھا یا رشید تھا، ان میں سے کوئی ایک نام تھا۔ تو میں شرما کے نا کہ بھئی یہ کالج کا پروفیسر ہے اور یہ اتنا جلیبیاں بیچ رہا ہے، گلاب جامن بیچ رہا ہے، کاؤنٹر پہ کھڑا ہے، تو میں شرما کے اور ہم دوست شرما کے ایک سائڈ پر ہو گئے تاکہ ہماری نظر جو نا ہمیں ہمارا استاد نہ دیکھ لے۔ لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا اور فوراً بلایا ادھر آپ پاس میں ادھر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سر وہ ہم تو جلیبیاں کھانے آئے تھے۔ اچھا چل آج اندر آ جا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا اور کہتا ہے کہ ان کو جلیبیاں اور سموسے دے۔ ہم اندر دکان کے اندر بیٹھ کے جلیبیاں اور سموسے جس طرح ہم روزانہ کھاتے تھے کھانا شروع ہو، اور ہماری نظر پروفیسر صاحب کے اوپر، اور پروفیسر صاحب کو کوئی بالکل کوئی وہ نہیں ہے، بڑے نارمل انداز سے وہ سارے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، گاہکوں کو سارا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، پیسے بھی لے رہے ہیں، چیزیں بھی دے رہے ہیں۔ تو اس جگہ سے مجھے ایک بڑا زبردست قسم کا ایک فیڈ بیک محسوس ہوا، میں نے جو حاصل کیا زندگی کا حاصل ہے، کہ ہم لوگ اصل میں وہ کچھ شو کرتے ہیں جو کہ ہم ہیں نہیں ہیں۔ ہم وہ چیز شو کرتے ہیں جو ہم ہیں نہیں ہیں، ہم سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، لیکن اصل میں ہم اندر سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر چھوٹا پن ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بڑا بن کے دکھاتے ہیں اور دوسروں کو بڑا پیش کرتے ہیں اپنے سامنے کہ یہ جو میں تو بڑی اہم شخصیت ہوں، میں کار کے اندر جاتا ہوں، میں گاڑی کے اندر جاتا ہوں، 2 جہاز ہیں میرے، میں جناب فلاں جگہ پہ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اس پروفیسر کو دیکھیں کہ اس نے صبح وہ کالج پڑھا رہا ہے اور بڑا زبردست قسم کا ٹیچر تھا، اور اس کے بعد وہ 2 بجے کے بعد اپنی شاپ کے اوپر آتا ہے اور اپنی شاپ کو وہ پورا ڈیل کر رہا ہے، اور اس کو اپنے کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی وہ اپنی بےزتی محسوس نہیں کر رہا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملا، اور میں نے کم سے کم وہ چیز سیکھی کہ میں نے اپنے اندر بھی اپنی شخصیت کے اندر وہ چیز پیدا کی کہ ہم سپریارٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ یہ کام کروں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی یا لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے۔ ہم بسوں اور ویگنوں میں سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر بسوں اور ویگنوں میں سفر کر رہا ہے تو ہم اس کو، ہماری قوم کی یہ سوچ ہے کہ ہم اس کو چھوٹا ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اور کوئی چھوٹا ڈاکٹر، اس کی سوچ چھوٹی ہے، اس کا عمل چھوٹا ہے، اس کی ادائیں چھوٹی ہیں۔ میں لفظ کمینہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ پارلیمنٹ غیر پارلیمنٹ لفظ ہو جائے گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس حد تک ایسے بندے ہیں، لیکن وہ کار میں آ رہے ہیں، بازاروں کے اندر آ رہے ہیں، تو ہم اس کو بڑا ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری عام عوام کی سوچ کا انداز ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اس پروفیسر کی طرح، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر وہ کراچی میں رہنے والے میرے جو دوست ہیں وہ کھارا دار سے بولٹن مارکیٹ کی طرف آئے تو وہ فٹ پاتھ کے اوپر جہاں پر وہ جو پرائز بانڈ اور پیسے اور جو نئے نوٹ کی گٹیاں پڑی ہوتی ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے بالکل ساتھ وہ دکان ہے، کوئی نئی تصویر اس کی یا اس پروفیسر کے بارے میں اگر کوئی بندہ بتا سکے تو وہ مجھے ضرور بھیجیں۔ اور اس جو آج میں نے آپ کے ساتھ نئی اور سچی سٹوری شیئر کی ہے، میں روزانہ شیئر کرتا ہوں، اچھی اور سچی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کا جو حاصل یہ ہے، اس کا جو مرائل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے کمپلیکس کو ختم کریں، ہر وہ کام کریں جس سے قوم اور ملت کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بڑے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو، اور ہم
ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ جو ہے وہ استوار کریں اور مل کے اپنے اس ملک کو اور اس قوم کو آگے لے کے جائیں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر محض مجاہد پاکستان۔